اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن کی قرات نہیں کی، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور صحیح ابن حبان میں اور دار قطنی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جائز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ کتاب کی تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں، سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، تو ہم نے یعنی صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو سوائے فاتحہ کتاب کے، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے اس کی قرات نہیں کی۔ نماز کے احکام و مسائل پر احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو عموماً اختلافی مسائل میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ روایات ہم نے متعدد پڑھ لی ہیں۔ کسی نماز میں روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، بعض میں الفاظ ہیں کہ اس کی نماز جائز نہیں، بعض میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس بارے میں تین قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، سنت نوافل یا فرض، تو اس کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جہری نمازوں میں، یعنی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جس میں قرات اونچی ہوتی ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے، لیکن سری نمازوں میں پڑھے۔ اور تیسرا یہ کہ جہری اور سری سب میں پڑھے، چاہے منفرد ہو چاہے امام کے پیچھے ہو۔ اور بلکہ چوتھی رائے یہ ہے کہ جہری اور سری کسی میں بھی نہ پڑھے، امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس لیے کہ امام کی سورہ فاتحہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ان تمام آراء کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں صحیح موقف کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انفرادی نماز میں پڑھنی چاہیے، اس پر تو اختلاف ہی ختم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ انفرادی نماز میں تو پڑھنی ہی پڑھنی، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ امام کے پیچھے، کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا پرانا اختلافی مسئلہ ہے اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافی تھا۔ صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ امام کے پیچھے قرات کو جائز سمجھتے تھے اور بعض امام کے پیچھے قرات کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب اس قسم کا کوئی اختلافی مسئلہ آ جائے جہاں پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو جائے، وہاں پر دو طریقے سے یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔
ایک تو یہ کہ ہمیں کتاب و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح حکم مل جائے، تو اس بات کی کہ جو صحابہ اس حکم کی مخالفت میں ہوتے ہیں، یہ توجیہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے ان صحابہ تک وہ حدیث نہ پہنچی۔ اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہ ہو تو پھر صحابہ کرام میں سے زیادہ صحابہ یا کبار صحابہ کس رائے کے قائل تھے، زیادہ عالم علماء جو صحابہ تھے وہ کس بات کی طرف مائل تھے، اس جانب پھر انسان کا توجہ ہوتی ہے کہ چونکہ بڑے صحابہ اور زیادہ صحابہ اس معاملے میں اس موقف کے قائل ہیں، اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف میں سب سے بہترین جو ہمارے پاس روایت موجود ہے، وہ جو آخری روایت ہے جو ہمیں متعدد احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی، جو تمام تر اشکالات کو ختم کر دیتی۔ اور وہ اشکال کیا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ سری نمازوں میں تو کی جائے اور جہری نمازوں میں نہ کی جائے، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے سنو اور خاموشی کے ساتھ توجہ قرات پر رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں حکم یہ ہے کہ انصتوا، تو اب امام قرات کر رہا ہے، اس لیے اب خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سننا ہے، اس کے دوران قرات نہیں کرنی۔ بظاہر یہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں یہ دلیل بڑی مضبوط ہے اور سمجھ آنے والی ہے اگر ہمارے پاس مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی اور صحیح ابن حبان کی یہ والی روایت نہ ہوتی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ وہ کہتے ہیں یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا ہے، اس لیے اب قرآن مجید کے اس حکم میں سورہ فاتحہ کو استثناء حاصل ہوا۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے جو آپ قرات کر رہے تھے وہ تلاوت کر رہے تھے، جیسے انسان ہلکی تھوڑی آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ اب امام کے لیے بسا اوقات اگر پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ پھیر کر ان سے پوچھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پیچھے پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول ہم قرات کر رہے تھے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے باقی کسی چیز کی قرات نہ کیا کرو۔ اب یہ جو ہے نا اس سارے مسئلے کے اندر سارے اختلاف کو ختم کر دینے والی حدیث، جس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر اللہ کے رسول کی بات کے بعد کسی اور کی بات اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے قرات کرنے خواہ اونچی آواز سے ہی ہو، جیسے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تھے تو آپ نے استثناء کیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ تم کسی اور چیز کی تلاوت نہ کیا کرو۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، بیٹا خاموشی اختیار، بیٹے خاموش ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے بھی پڑھا کرو لیکن دل میں پڑھا کرو۔ اب دل میں پڑھنے کی صراحت کیا ہے؟ یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ہونٹ اور اس کی زبان حرکت کرے لیکن اس کے الفاظ نہ سنائی دے۔ یعنی نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے کا، سورہ فاتحہ قرات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے ہونٹوں سے اور اپنی زبان کی حرکت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے لیکن اس کی آواز نہ سنائی دے، اس لیے کہ اگر سب لوگوں کی آواز تھوڑی تھوڑی بھی سنائی دے گی تو پھر بہت ڈسٹربنس بنے گی۔ یا قرات ہو رہی ہے اور بعد میں بندہ آیا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، اب یہ اپنی تلاوت جو ہے نا سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے، اگر یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھے گا پھر یہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اور بعض ساتھی تو ایسے ہیں
جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ امام کو بھی مجبوراً ان کے ساتھ ہی پڑھنی پڑتی ہے، وہ اتنی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اذکار بیٹھ کر نماز کے بعد کریں گے، ساتھ والا بندہ تو ذکر ان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ میں بڑی دفعہ بعض ساتھیوں کی توجہ بھی دلائی، قریب بیٹھے ہوئے توجہ بھی دلائی۔ اب یقین مانے توجہ دلانے کے بعد اکثر اس طرح ہوتا ہے، کبھی میں آ رہا ہوں نا پیچھے سے اور وہ ساتھی کھڑا ہو تو میں فجر کی نماز میں بالخصوص جگہ بدل لیتا ہوں، میں اس طرف چلا جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ نہ انہوں نے مجھے ذکر کرنے دینا ہے، نہ بعد میں کسی اور کو کرنے دینا۔ میرے بھائی، نماز میں اور نماز کے بعد اذکار کرنے کا اور تلاوت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باقیوں کے لیے بھی مصیبت بنا دیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھانے لگے، بسا اوقات یہاں پر پیچھے نمازی اتنی اونچا سبق پڑھتے ہیں کہ ہمیں اتحیات بھی ان کے ساتھ ہی پڑھنی پڑتی ہے اور درود شریف بھی انہی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ درست طریقہ نہیں۔ آپ زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے نماز کا سارا سبق پڑھیں گے، آواز جو ہے وہ ایسے ہو کہ دوسرے کو نہ سنائی دے، بالکل دوسرے کو آواز سنائی نہ دے، لیکن یہ کہ بالکل ہی دل میں پڑھنا، اب سارا نماز کا سبق بالکل ہی دل میں پڑھ رہا، منہ بند ہے، نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں نہ زبان حرکت کر رہی، یہ درست نہیں۔ بالکل دل کے اندر ایک جو تلاوت ہے، جیسے میں بالکل ابھی خاموش ہو جاؤں، ظاہر بات ہے کچھ پڑھنا چاہوں تو دل میں پڑھ سکتا ہوں، ہونٹ بھی حرکت نہیں کریں گے، زبان بھی حرکت نہیں کرے گی، لیکن یہ تلاوت نماز کی یا یہ نماز کا سبق پڑھنے کا درست طریقہ نہیں۔ تو اس میں فیصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو استثناء دی ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال کہ نماز میں مطلقاً امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مقتدی امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ مقتدی کی ساری نماز امام کی نماز کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ اگر ایسی بات ہو تو پھر تو مقتدی رکوع اور سجود میں بھی کچھ نہ پڑے، وہ بھی امام پڑھتا ہے، وہ بھی مقتدی کو کافی ہو جانے چاہیے، بلکہ پھر تو مطلقاً یہ ہو کہ مقتدی آ کر پیچھے کھڑا ہو جائے یا آرام سے بیٹھ جائے، نیت باندھ کر بیٹھ جائے، اس کے بعد امام کی نماز ساری اس کو کافی ہو جائے، رکوع بھی سجود بھی ہر چیز ہی کافی ہو جانی چاہیے۔ پھر تو یہ بات نہیں، امام کی نماز اپنی نماز ہے، مقتدی کی نماز اپنی نماز ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ امام اگر فرض پڑھ رہا ہے مقتدی پیچھے نفل پڑھ سکتا ہے، امام نفل پڑھ رہا ہو پیچھے مقتدی فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان بھائیوں کے ہاں یہ بھی مجبوری ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے لیے ایک مشکل بنائی ہوئی، امام نفل پڑھ رہا ہو مقتدی پیچھے فرض پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے امام کی نماز مستقل نماز ہے، مقتدی کی نماز مستقل نماز ہے۔ امام جو سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا وہ اس کو کفایت کرے گی، مقتدی کو اپنی سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے جس بندے کی سورہ فاتحہ رہ جائے اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نہیں، امام سے آگے نہیں نکل سکتے آپ نماز میں، کسی بھی چیز، جو چیز اونچی ہو امام پڑھ رہا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جیسے